الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چور ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے. اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں. سورۃ الحدید آیت نمبر 20. اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر دنیا کی زندگی کی مثال بیان کی ہے کہ اس دنیا کو ہم جس شکل میں دیکھتے ہیں، دنیا اسی شکل میں ہمیشہ باقی نہیں رہتی. فرمایا: اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت. خوب جان رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا زینت ہے. کھیل تماشا اللہ تعالیٰ نے اور زینت قرار دیا یہاں پر دنیا کی مثال دیتے ہوئے. کیوں؟ ایک کھیل ایک وقت مقررہ کے لیے رکھا جاتا ہے، لوگ اس کھیل کو دیکھتے رہتے ہیں اور پھر یکایک وہ کھیل کی مدت ختم ہو جاتی ہے، سارا تماشا ختم. وَلَهْوٌ، اور یہی چیزیں تماشا کی بھی ہے. کھیل مد مقابل ہوا کرتا ہے اور تماشا جو ہے لوگوں کے دل بہلانے کے لیے. تماشا کا بھی یہی عالم ہے، جیسے فلم وغیرہ ہے، یا ایسے کوئی روڈ پر کوئی کرتب اور تماشا دکھا کر لوگوں کا دل بہلا رہا ہے. اس کا بھی ایک پیریڈ ہے، اپنے وقت پہ وہ بھی ختم ہو جاتا ہے. وزینہ اور زینت. زینت بھی انسان جو اختیار کرتا ہے، چاہے گھر کے لیے ہو چاہے اپنے جسم کے لیے ہو، یہ بھی جو ہے مادہ پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیاوی زندگی بھی ایسے ہی ہے، کھیل تماشا اور زینت، کہ جیسے یہ تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ایک وقت مقررہ پر، ویسے ہی یہ دنیا کی زندگی بھی تمہیں بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے، بڑا اچھا تماشا اور کھیل چل رہا ہے، لیکن یاد رکھو کہ یہ بھی ایسے ہی گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپس میں فخر و غرور اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے. یہ ہے دنیا، کہ انسان دنیا کے اندر مال میں اولاد میں لوگوں سے آگے بڑھ جائے اور خود کو اپنے آپ کو مقدم سب سے رکھے. یہ ایک دنیا کی مثال ہے کہ ہمارے پاس مال زیادہ ہو جائے، ہماری اولاد زیادہ ہو جائے، ہماری طاقت زیادہ ہو جائے، ہماری قوت زیادہ ہو جائے، بس یہی سوچتے دنیا گزر جاتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما.
جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ الکفار کسانوں کو کہا گیا ہے اس لیے کہ اس کے لغوی معنی ہے چھپانے والا۔ کافروں کے دلوں میں اللہ کا اور آخرت کا انکار چھپا ہوتا ہے، اس لیے انہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور کاشتکاروں کے لیے یہ لفظ اس لیے بولا گیا ہے کہ وہ بھی زمین میں بیج بوتے، یعنی انہیں چھپا دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چور ہو جاتی ہے۔ یہاں دنیا کی زندگی کو سرعت زوال میں کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح کھیتی جب شاداب ہوتی ہے تو بڑی بھلی لگتی ہے، کاشتکار اسے دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت ہی جلد خشک اور زرد ہو کر چورا چورا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا کی زیب و زینت، مال اولاد اور دیگر چیزیں انسان کو دل لبھاتی ہیں، لیکن یہ زندگی چند روزہ ہی ہے، اس کو بھی ثبات و قرار نہیں، یہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ یعنی اہل کفر و عصیان کے لیے جو دنیا کے کھیل کود میں ہی مصروف رہے اور اسی کو انہوں نے حاصل زندگی سمجھا، ان کے لیے تو سخت عذاب ہے کہ انہوں نے اپنا موقع گنوا دیا، جو مختصر مدت اللہ تعالیٰ نے دی تھی اس سے فائدہ اٹھا نہیں سکے، آخرت کا عذاب ان کے لیے ہے۔ اور اس کے برعکس وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، یعنی اہل ایمان و طاعت کے لیے جنہوں نے دنیا کو ہی سب کچھ نہیں سمجھا بلکہ اسے عارضی فانی اور دارالامتحان سمجھتے ہوئے اللہ کی ہدایات کے مطابق اس میں زندگی گزاری، تو ان کے لیے اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں۔ دھوکہ انسان کو کیسے لگتا ہے؟ کسی سے امید تھی کچھ ملنے کی، وقت پر دھوکہ دے دیا، آدمی کہتا ہے دھوکہ ہو گیا۔ ایسے دنیا کی زندگی سے لو لگائے بیٹھا ہے، یہاں کچھ مل جائے گا، کچھ کام بن جائے گا، یکایک موت کا وقت آ گیا اور پتہ چلا ہے تو میں دھوکے میں تھا اور نقصان اٹھا گیا۔ لیکن جس نے اس حیات دنیا کو طلب آخرت کے لیے استعمال کیا تو اس کے لیے یہی دنیا اس سے بہتر زندگی حاصل کرنے کا ذریعہ ثابت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔